شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ دین اسلام کی خدمت اس طریقے سے انجام دیے ہیں کہ خدمت کا کوئی گوشہ خالی نہیں ہے. دین اسلام کی خدمت کا کوئی گوشہ خالی نہیں ہے، اور آپ نے ایسے کارنامے قوم و ملت اور مسلم قوم کے لیے، خاص طور پر دین اسلام کے لیے ایسے کارنامے کیے ہیں اور ایسی خدمتیں انجام دی ہیں کہ آپ نے ہزاروں ایسے کام کیے کہ اس دور کے ہزاروں علماء مل کر بھی ویسا ایک کام نہیں کر سکتے. ہزاروں کام آپ نے ایسے کیے ہیں کہ اس دور کے ہزاروں علماء مل کر بھی ویسا ایک کام نہیں کر سکتے. کس طریقے سے؟ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا ہے، جو خدمتیں انجام دی ہیں، بدعتوں کو مٹایا، خرابیوں کو مٹایا، محرمات سے لوگوں کو روکا اور ان کے دین کو ترقی دی، ایمان میں جلا ان کو عطا فرمائی، اور جس مقام سے اسلام اور دین کو کمزور کرنے کے لیے لوگوں کی باتیں، تحریریں یا پھر ان کے کوئی کوششیں سامنے آئی، حضرت شیخ الاسلام نے اسی زمانے میں ان لوگوں کی کمر توڑ دی اور ان کے جوابات لکھے، تصانیف لکھے، جامعہ قائم فرمایا، ادارے قائم فرمائے، علماء کرام کو وظیفوں سے نوازا. وہ اگر کتابیں لکھتے تو ان کی کتابیں آپ نے یہاں مملکت آصفیہ سے چھپوائی، اور ایک ایک کتاب کے لیے اس زمانے میں 1500-2000 روپے طباعت کے لیے آپ نے خرچ کروائے. تو اس طریقے سے تحفظ دین کا کوئی گوشہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت نے اس میں کوئی کام نہ کیا ہو. تو ہزاروں علماء مل کر ویسا ایک کام نہیں کر سکتے جو شیخ الاسلام نے ہزاروں کام انجام دیے. تو ایسی 5 ریاستوں کی قوم کو آپ نے سنبھالا ہے. 5 ریاستوں کی قوم کو، سلطنت حیدرآباد، مملکت آصفیہ، میر عثمان علی خان صاحب، محبوب علی خان صاحب اور ان کے والد وغیرہ کی یہ جو سلطنت تھی، یہ 5 ریاستوں پر مشتمل تھی. آندھرا، تلنگانہ، کرناٹکا، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، بلکہ مدراس، تامل ناڈو کا بھی کچھ علاقہ اس میں شامل تھا. کہہ سکتے ہیں 6 ریاستیں، مگر 5 تو پکی ہیں. تو اتنی ریاستوں کی قوم، کروڑوں کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدھا ہندوستان، اس زمانے میں جو مملکت اسلامیہ آدھے ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی، اس قوم کو آپ نے دینی طور پر سنبھالا، ان کو بگڑنے سے بچایا، ان کو حرام کاریوں میں مبتلا ہونے سے بچایا، ان کے عقیدوں کا تحفظ فرمایا، ان کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتار دی. جو چراغ محبت کا ان کے دلوں میں جل رہا تھا اور روشن تھا، اس چراغ کو بجھنے سے، ٹمٹمانے سے بچایا. باطل اور ضلالت کی آندھیاں اٹھنے لگی تو حضرت شیخ الاسلام نے ان آندھیوں کا رخ پھیر دیا، دکن کی طرف اسے آنے نہیں دیا. تو گمراہی کا سر کاٹ دیا گیا، یہاں پنپنے نہیں دیا گیا کسی کو. دکن میں جتنے گمراہ عقیدے آئے وہ سب باہر کے ہیں، بازار کے ہیں، دکن کے گھر والوں کے نہیں ہیں. اس طرح حضرت شیخ الاسلام نے یہاں کی قوم کا تحفظ فرمایا. وہابیت ہندوستان میں شمال سے آئی، قادیانیت ہندوستان میں شمال سے آئی، اور باقی جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں شمال سے آئے، دوسرے مقامات سے آئے. لیکن یہاں پر حضرت شیخ الاسلام نے گمراہی کو پیدا ہونے نہیں دیا. اگر ہوئی تو وہ ابھی سر اٹھا رہے تھے کہ اس کے جڑیں کاٹ دی. تو حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی دینداری والی اور خدمت دین کی زندگی کے ذریعے اپنی ملت، اپنی قوم کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں، اگر اللہ نے زندگی دی ہے، عمر دی ہے، تو دین اسلام کی خدمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تحفظ اور آپ کے محبت کا چراغ لوگوں کے دلوں میں روشن کرنے کے لیے گزارو. یہ تعلیم حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمائی ہے.